کبھی سوچا ہے کہ ایک ایسی سرزمین بھی ہے جس کا نام صدیوں سے مستقبل کی سب سے گہری، سب سے بڑی پیشنگوئیوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ اسلامی روایت میں جب بھی آخر زماں کی بات ہوتی ہے تو تمام راستے، تمام نشانیاں ایک ہی خطے کی طرف اشارہ کرتی نظر آتی ہیں، اور وہ سرزمین ہے شام۔ اچھا، ایک منٹ آگے بڑھنے سے پہلے ایک بہت ضروری بات سمجھ لیتے ہیں۔ جب ان پیشن گوئیوں میں شام کا ذکر آتا ہے تو اس سے مراد صرف آج کا ملک شام نہیں، بات ہو رہی ہے ایک بہت بڑے، وسیع تاریخی خطے کی، جسے بلاد الشام کہا جاتا ہے۔ یہی وہ میدان ہے جہاں یہ تمام بڑے واقعات رونما ہونے کی بات کی گئی ہے۔ پیغمبر اسلام کی یہ دعا، یہ کوئی عام جملہ نہیں ہے، یہ اس سرزمین کو صرف ایک جغرافیائی خطے سے کہیں زیادہ اونچا مقام دیتی ہے۔ یہ اسے ایک روحانی مرکز بنا دیتی ہے، ایک مقدس مقام جس کے لیے اللہ سے خاص طور پر برکت مانگی گئی ہے۔ تو آج ہم کیا کیا دیکھنے والے ہیں؟ سب سے پہلے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر اس سرزمین میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ اسے بابرکت کہا جاتا ہے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ کچھ قدیم نشانیاں آج ہمارے ارد گرد کیسے پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ اس کے بعد ہم ایک بہت بڑی، ایک عظیم جنگ کی پیشنگوئی پر بات کریں گے، اور پھر دمشق میں ہونے والے فیصلہ کن واقعات کو جانیں گے۔ اور سب سے آخر میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ان نشانیوں کو سمجھنے کے کیا الگ الگ طریقے ہو سکتے ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں ہمارے پہلے سوال سے۔ آخر بلاد الشام میں ایسا کیا ہے جو اسے اتنا مقدس اور اتنا منفرد بناتا ہے؟ دیکھیں، اس کی اہمیت کی کئی پرتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ خود قرآن اسے ایک بابرکت سرزمین کہتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک لاتعداد انبیاء نے خدا کا پیغام پہنچایا۔ روایات تو یہاں تک کہتی ہیں کہ یہ اتنی خاص جگہ ہے کہ فرشتے ہر وقت اس پر اپنے پر پھیلائے رکھتے ہیں، اور یہی وہ مقام ہے جہاں آخرت میں تمام انسانیت کو جمع ہونا ہے۔ یعنی یہ صرف روحانی طور پر ہی اہم نہیں ہے، تاریخی طور پر بھی یہ اسلام کا وہ قلعہ ثابت ہوا جس نے رومیوں سے لے کر صلیبیوں اور تاتاریوں تک بڑی بڑی طاقتوں کے حملوں کو روکا۔ اچھا، تو یہ تو ہو گئی اس سرزمین کی مقدس بنیاد۔ اب آتے ہیں آج کے دور کی طرف۔ آئیے ان پیشن گوئیوں کو دیکھتے ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ مانتے ہیں کہ وہ آج ہماری آنکھوں کے سامنے پوری ہو رہی ہیں اور پرانی کتابوں کو آج کی خبروں سے جوڑ رہی ہیں۔ پہلی نشانی ایک ایسی حیران کن تبدیلی کی تصویر کھینچتی ہے جسے آج دنیا بھر میں دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی پیشن گوئی ہے جو صحرا کے پس منظر سے اٹھ کر جدید شہروں کے شیشوں میں جھلکتی ہے۔ تو لوگ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت سے لوگوں کے لیے یہ تشریح بالکل سیدھی ہے۔ وہ اسے خلیجی ممالک میں نظر آنے والے تعمیراتی انقلاب سے جوڑتے ہیں۔ دبئی کا برج خلیفہ ہو یا سعودی عرب کے نئے منصوبے، وہ کہتے ہیں کہ یہ پیشن گوئی آج لفظ بلفظ پوری ہو رہی ہے، جہاں کل کے چرواہوں کی نسلیں آج دنیا کی سب سے اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہی ہیں۔ صرف عمارتیں ہی نہیں، ایک اور پیشن گوئی ہے جو زمین سے، ماحول سے جڑی ہوئی ہے۔ ایک ایسی تبدیلی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بھی آج کل ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہے۔ اور اس پر یقین رکھنے والے لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ سیدھا آج کی خبروں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ عرب کے صحراؤں میں غیر معمولی بارشیں، مکہ اور جدہ میں آنے والے سیلاب، اور سعودی عرب کے وہ بڑے بڑے منصوبے جن کا مقصد ہی صحرا کو سرسبز بنانا ہے۔ ان کے نزدیک یہ سب اس پیشن گوئی کے سچ ثابت ہونے کی کھلی نشانیاں ہیں۔ تو آج کی نشانیوں سے اب ہم آگے بڑھتے ہیں مستقبل کی طرف، جہاں یہ ذرائع ایک بہت بڑے اور فیصلہ کن تصادم کی خبر دیتے ہیں۔ ایک عظیم جنگ جسے الملحمۃ الکبریٰ کہا گیا ہے۔ یہاں ہمیں ایک پورے ٹائم لائن، ایک پورا روڈ میپ ملتا ہے، 6 نشانیوں کا ایک سلسلہ جو ایک کے بعد ایک سیدھا قیامت کی طرف لے جاتا ہے۔ اور اس سلسلے کا اختتام ایک ایسی جنگ پر ہوتا ہے جسے تاریخ کی سب سے بڑی جنگ کہا گیا ہے۔ اور جب آپ ان 6 نشانیوں کی فہرست کو دیکھتے ہیں تو ایک بڑی دلچسپ چیز سامنے آتی ہے۔ مفسرین کے مطابق پہلی 5 نشانیاں تاریخ کے الگ الگ موڑ پر پوری ہو چکی ہیں۔ پیغمبر اسلام کی وفات سے لے کر یروشلم کی فتح تک، ایک بڑی وبا سے لے کر ایک بڑے فتنے تک سب کچھ ہو چکا ہے، سوائے چھٹی اور آخری نشانی کے، ایک معاہدہ، ایک دھوکہ، اور اس کے بعد وہ عظیم جنگ جس کا ابھی انتظار ہے۔ اور یہ جو آخری جنگ ہے اس کی تفصیلات وہ حیران کر دینے والی ہیں۔ پیشن گوئی کے مطابق رومی یعنی مغرب کی فوجیں 80 جھنڈوں تلے آئیں گی، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 سپاہی یعنی تقریباً 10 لاکھ کی فوج، اور مسلمانوں کا مرکز
وہ بھی بتا دیا گیا ہے، دمشق کے قریب غوطہ کا علاقہ۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں اس پوری کہانی کے کلائمیکس پر، وہ آخری منظر جس کا مرکز ایک بار پھر دمشق کی سرزمین بنتی ہے۔ لیکن اس آخری فیصلہ کن جنگ سے ٹھیک پہلے کہانی کا سب سے بڑا ویلن، سب سے بڑا منفی کردار سامنے آتا ہے، دجال یا مسیح مخالف، جسے تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ اور سب سے بڑی آزمائش کہا گیا ہے۔ اور پھر اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ کے نزول کا منظر بیان کیا گیا ہے، اور ذرا تفصیلات تو دیکھیں۔ مقام مشرقی دمشق کا سفید مینار، لباس زعفرانی رنگ کے 2 کپڑے، اور کیفیت 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے اترنا۔ یہ ایک ایسی تصویر ہے جو ذہن پر نقش ہو جاتی ہے۔ اور بس اسی کے ساتھ اس عظیم تصادم کا خاتمہ ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ مومنین کی قیادت کرتے ہیں، دجال کو اسی شام کی سرزمین پر شکست دیتے ہیں اور اس کے فتنے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر کے ایک نئے دور کا آغاز کرتے ہیں۔ لیکن رکیے، کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، یہاں ایک اور بہت دلچسپ موڑ آتا ہے۔ ہمارے تجزیے کے اس آخری حصے میں ہم دیکھیں گے کہ ان تمام پیشن گوئیوں کو سمجھنے کا صرف ایک ہی طریقہ نہیں ہے۔ دراصل ان ساری پیشن گوئیوں کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس 2 بالکل الگ الگ راستے ہیں، 2 الگ الگ اینکیں ہیں جن سے انہیں دیکھا جا سکتا ہے۔ آئیے ان دونوں کا موازنہ کرتے ہیں۔ ایک طرف ہے لفظی تشریح کا راستہ۔ یہ نظریہ کہتا ہے کہ یہ تمام واقعات، جنگ، دجال کا آنا، حضرت عیسیٰ کا نزول، سب کچھ حقیقی طور پر لفظ بلفظ مستقبل میں پیش آئیں گے۔ دوسری طرف ایک بالکل ہی مختلف علامتی تشریح بھی موجود ہے۔ یہ نظریہ کہتا ہے کہ یہ واقعات تو پہلے ہی ہو چکے ہیں، لیکن استعارے کے طور پر۔ اس سوچ کے مطابق یہ پیشن گوئیاں دراصل 20ویں صدی کی سرجنگ کی کہانی تھیں، جہاں دجال سوویت یونین کی علامت تھا اور حضرت عیسیٰ امریکہ کی۔ اس علامتی سوچ کو سمجھنے کے لیے شام کی ٹھنڈی ہوا والی مثال بہت زبردست ہے۔ لفظی معنی میں تو یہ ایک حقیقی ہوا ہوگی جو چلے گی، لیکن اس علامتی نظریے کے مطابق یہ ہوا کوئی موسم نہیں، بلکہ مغربی دنیا کا مادی طرز زندگی، ٹیکنالوجی اور یہ جو ہر طرف معلومات کی بھرمار ہے نا، یہ سب مل کر آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں سے ایمان کی گرمی اور یقین کو ختم کر رہے ہیں۔ تو آخر میں یہ ساری تفصیلات ہمیں ایک بہت بڑے سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہیں۔ چاہے انہیں لفظی سمجھا جائے یا علامتی، آخر کیا وجہ ہے کہ یہ قدیم پیشن گوئیاں آج بھی 21ویں صدی میں بھی لاکھوں لوگوں کے عالمی نظریے کو اور خاص طور پر مشرق وسطیٰ کے مستقبل کے بارے میں ان کی سوچ کو اتنی گہرائی سے متاثر کر رہی ہیں؟